ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نادي عليا مظهر العجائب تجده عون لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي، برحمتك يا ارحم الراحمين. حق لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ. ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، مشائخ طریقت اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلینا معهم وبهم ولهم وفیہم اجمعین الى یوم الدین. وبعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وعن الرسول علیہ الصلاة والسلام قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. صدق اللہ و صدق رسول اللہ. حضرات گرامی، میں طویل تقریر نہیں کروں گا. مختصر وقت میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. مختصر وقت آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت ٹائم ہمارے پاس ہے بات کرنے کا، اس میں ہم لوگ توجہ کے ساتھ اپنے نبی کی بات کر لیں اور نبی کی بات سن لیں. اس سے پہلے آئیے معمول عشاقان رسول کے مطابق عشاق رسول کے مطابق ہم لوگ مل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما
علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مایوس نہ ہو، رکھ حق پہ نظر، تکمیل عقیدت غوث سے کر، قدرت ہے یہ عبدالقادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے۔ ہمارا ہر کام غوث کے نام سے شروع ہوتا ہے اور غوث کے نام پر ختم ہوتا ہے، کیونکہ غوث کے در سے ہم کو رسول اللہ کا در ملا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے حبیب کا ذکر کریں اور ہم اس کے حبیب کا ذکر سنیں۔ یہ توفیق انہی کو ہوتی ہے جن کو رب مصطفیٰ کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کے لیے بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں مصطفیٰ کے لیے اللہ نے ہم کو مصطفیٰ کر دیا۔ مفتی صاحب میرے الفاظ کو غور فرمائیے کہ مصطفیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام و مرتبے کو، علماء اور عوام اہل سنت سب اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیے تاکہ خود آپ کی نظروں میں آپ کی قدر ارفع و اعلیٰ ہو جائے اور آپ یہ جان جائیں کہ اس وقت جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو محض ایک کھانا پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ آپ کے رب نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ کے لیے وسائل مہیا کیے اور آپ یہاں پہ حاضر ہیں، اور جتنی بھی دیر بیٹھے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا مطلب رسول اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے سرکار کا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا، اور مصطفیٰ کے ذکر کو سننے کے لیے اللہ نے ہمیں ان ساعتوں میں چن لیا، اس لیے ہم بھی مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ کا ذکر سننے آئے تو ہم بھی مصطفیٰ۔ تو میں یہ بات تمہیداً اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس وقت ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، اور آپ کو اس ذکر میں اپنا دل جمانے کے لیے جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا رزلٹ اللہ کے پاس سے آنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان دل جما کے سنے گا اور دل جما کے ذکر کرے گا۔ مصطفیٰ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہم کسی عام مولوی یا کسی عام عالم کی کتاب سے نہیں، یا ہم اپنی زبان سے نہیں، بلکہ ہم ان کی زبان سے سنتے ہیں جو رسول اللہ کے رشتے میں سگے چچا لگتے ہیں۔ ہمارے نبی کے عم محترم جن کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا، صحیح روایتوں میں آیا کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں عباس ابن عبد المطلب نے اپنے بھائی، بڑے بھائی ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب کون؟ ابو لہب وہی شخصیت ہے جس کے عذاب کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ سورت سورہ لہب 30ویں پارے میں نازل ہے،
دوزخی ہونے کی بیان دلیل ہے. اور کسی کے بارے میں کفر فقہی ہوگا مگر ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا کفر قطعی اور یقینی ہے. یعنی اس پر اللہ کا کلام شاہد ہے کہ یہ یقیناً دوزخ میں جلے گا، دوزخ کا ایندھن بنے گا. تو صاحب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا کلام گواہی دے رہا ہے، بتا رہا ہے ہم کو کہ ابو لہب کا حال کیا ہوگا، اور دوسری طرف صحیح روایتوں میں عباس ابن عبد المطلب ابو لہب کے بھائی رسول اللہ کے چچا بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا اور خواب میں ہم نے ابو لہب کو دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ وہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی کیا جو محمد لے کے آئے تھے اور جس کی محمد نے خبر دی تھی کہ کافر اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلے گا. مگر ابو لہب آگے کہنے لگا مگر سوموار کا دن آتا ہے، دوشنبہ آتا ہے ہفتے میں، یعنی منڈے کے دن ہر ہفتے دوشنبہ سوموار آتا ہے اور 2 بورے کے برابر اٹھकर پانی ہماری حلق میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ راحت 2 بورے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی کیونکہ جب محمد ابن عبداللہ کی ولادت ہوئی تو ہماری کنیز سویبہ نے آ کر ہمیں خبر دی کہ اے ابو لہب مبارک ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے انگلی کے اشارہ کر کے اس کو آزادی کا پروانہ سنا دیا. حضرات گرامی میں آپ حضرات کی فکر کو اس طرح متوجہ کروں گا کہ قطعی اور یقینی کافر و مشرک جس کے عذاب پر قرآن کی آیت شاہد ہے، اس کے لیے راحت کا سامان مصطفیٰ کی ولادت منانے کی خوشی میں ہو سکتا ہے. تو ہم اور تم آج ہم یہاں پہ مصطفیٰ کی ولادت منانے آئے ہیں. یہ مولد النبی کی محفل ہے. یہ اس کا ذکر ہے جس کے ذکر کی وجہ سے ہم سب کا ذکر ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. ہمارے وجود کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. تو حضرات گرامی اپنے دماغ کو زور ڈالیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کافر و مشرک کے لیے بھی دوزخ کے عذاب کے باوجود ایک چھوٹی سی راحت رکھی ہے، تو جو لوگ صحیح معنی میں غلامان مصطفیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بڑی نعمت سے نوازے گا، کتنی بڑی نعمت سے نوازے گا. اچھا صاحب، ایسا ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سارے عالم کے معاملات سارے کے سارے اس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے. تو اگر اللہ چاہتا کہ ایک فرشتہ آسمان سے منہ نکال کر لوگوں کو یہ خبر سنائے کہ اللہ ایک ہے اور ایک اللہ کی پوجا اور پرستش کرو، تو کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کے اس حکم پر انگلی اٹھا پاتا؟ کوئی
بک اور انسٹاگرام کا زمانہ ہے اور اس سوشل میڈیا کے بڑے فوائد ہیں، مگر ایک جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے پردے کے پیچھے چھپنا جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بکنا شروع کرتا ہے نا، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، مگر رب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اپنے فرشتے کو حکم دیتا، جب ہدایت غائب آ جاتی، ایک غیبی آواز آ جاتی، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرشتے کو نہیں بھیجا لوگوں سے وارتالاب کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت موسیٰ کریم موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے جو قدرت کی تجلی کی زیارت کی وہ اللہ کی ذات کی زیارت نہیں بلکہ اللہ کی تجلی کا 70,000واں حصہ انہوں نے دیکھا اور 40 دن تک بے ہوش رہے، 40 دن تک بے ہوش رہے۔ اللہ قرآن چاہیے ہے، قرآن کی آیت کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا فرشتے کو بھیج دیتا، مگر صاحب ایسا ہے نا کہ جس کلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، سب سے پہلے اسی کلام کو بھیجنے کے لیے پہاڑوں کو دعوت دی تھی کہ ہم تمہارے اوپر نازل کر دیتے ہیں، مگر پہاڑوں نے دستے عاجزی تلاش کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے اس بوجھ کو۔ یہ تو قلب مصطفیٰ ہے جس نے اپنے اندر کلام الہی کو سما دیا، اور آج ہمارے سامنے اسلام جو ہے، اور ہم جیسے بھی ہم ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی مسلمان ہیں، وہ اسی نبی کی نالین کی برکتیں ہیں۔ آج اسلام جو پھیلا ہے وہ اس لیے پھیلا ہے، واضح طور پہ میں عرض کر دوں، اسلام کسی تلوار کی وجہ سے نہیں، کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ میں چونکہ میرے ابھی مولانا صاحب نے یہاں پہ مجھے خبر دی کہ ماشاءاللہ یہاں پر ہماری مسلم بچیوں کے لیے بھی ادارہ چل رہا ہے، مدرسہ عائشہ للبنات۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لڑکوں کو پڑھائیں مگر اپنی بچیوں کو پڑھانے میں زیادہ زور دیں، کیونکہ بچیاں اگر پڑھی لکھی ہیں تو معاشرہ اور طلبہ پڑھا لکھا ہوگا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک لڑکے کو پڑھایا تو ایک مرد کو پڑھایا بس، اور ایک لڑکی کو پڑھا دیا تو پورے طلبے کو پڑھا دیا، کیونکہ پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، اور یہی آج کی بچی کل کی ماں ہے، یعنی کل کے سماج کا مستقبل اسی ماں کی گود میں پل رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کو خاص توجہ دینا چاہیے، مگر ہمارے یہاں میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عورتوں کے مسئلے میں ہمارے مسلمان بھائی بہت حد تک کوتاہی برتتے ہیں۔ اگر برا نہ مانے تو میں کچھ کڑوے الفاظ کے ساتھ کچھ عرض کروں سیرت کے روشنی کا آئینے میں۔ عورت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا فرمایا، آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا نا، الٹے ہاتھ کی پسلی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ اگر تم اسے زور لگا کے ٹیڑھا کرنے کی کوشش، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے،
اسے اپنے محبت کی بھٹی میں رکھو، تب جا کے سیدھے ہو۔ مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، رسول اللہ کے کردار سے آگے بڑھا ہے۔ میں نے آج ایک روایت پڑھی، جس روایت کو پڑھ کر میرا دل چاہا کہ آج اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں اور ان کو بتاؤں کہ دیکھو تمہارے رسول کی خانگی زندگی کیسی تھی۔ تم نے رسول کو کیسے جانا معلوم ہے؟ تم نے رسول کو جانا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا۔ تم نے رسول کو کیسے جانا؟ تم نے جانا کہ لامکان میں جا کر رب کی زیارت کرنے والا۔ تم نے رسول کو کیسے جانا؟ تم نے رسول کو جانا کہ اس کی گائیوں سے پانی کے جھرنے جو ہے رواں ہو گئے۔ تم نے رسول کو کیسے جانا؟ تم نے رسول کو ایسے جانا کہ گیا ہوا ڈوبا ہوا سورج انہوں نے واپس لوٹایا۔ ایسے جانا نا، یہی تو تم کو علماء نے بتایا، مقررین سے تم نے یہی سنا نا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اب تو دل کا ہاتھ رکھ کے تم میں سے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکے؟ ہے کوئی؟ کسی کے پاس وہ پاور ہے؟ کسی کی گائیوں سے پانی کے جھرنے نکلتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر ہم مسلمان رسول اللہ کو ماننے والے ہمارے لیے ہے کیا ماننے کا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ معجزات اپنی جگہ رسالت کی شان ہے، مگر مین چیز جو ہمارے لیے ہے وہ کردار و اخلاق رسول ہے۔ کردار اور اخلاق رسول۔ اور بالخصوص میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، ہمارے بھائی اپنی عورتوں کو معاذ اللہ اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، ان کے اوپر گھر کے کام کا پورا بوجھ ڈال دیتے ہیں، ان کی دلجوئی نہیں کرتے، ان کا برابر سے ہاتھ نہیں بٹاتے۔ اور ہمارے رسول جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آپ ان کو رسول کے آئینے کے ساتھ ساتھ ایک ماڈل ہیومن بینگ، یعنی نمونہ حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے انہیں ایک بہترین نمونے کے روپ میں دیکھیے۔ سیدہ خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ راضی کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جن کے خالی ہاتھوں میں اللہ نے 2 جہان کی دولت رکھی ہے، اپنے گھر میں جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کھانا پکانے میں ساتھ دیا کرتے تھے، بچوں کو کھلانے میں ساتھ دیا کرتے تھے۔ سیدنا یہ کون ہے؟ محمد عربی ہے۔ ہم لوگ بہت بڑے بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں، نعرہ لگانے والی تقریریں کر لیتے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کے کردار کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اور نہ اس کو دیکھنے کی کوشش کی۔ جذبات میں رہ گئے ہم لوگ۔ اللہ اکبر۔ میں نے واقعہ پڑھا آج، ام المومنین، ان کا نام کوئی بہت کم لوگ لیتے ہیں، جانتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی کا جنگی قیدی بن کے آئی۔ رسول اللہ نے ان کو بدیت فرمایا دحیہ کلبی کو، جو ان کے ایک صحابی تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے سرکار کے صحابہ کو جائے اور عرض کرنے لگے حضور یہ بڑے خاندان کی ہیں، ان کا جوڑا آپ کے ساتھ بنتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے یاد فرمایا دحیہ کو، اور پھر ان کے لیے فرمایا کہ تم جس قمیص کو چاہو چن لو، اور پھر مہر کے روپ میں آزادی عطا فرمائی سیدہ صفیہ کو، اور ان سے نکاح کیا، اور اتنا بڑا مرتبہ ان کو ملا کہ وہ ہم ایمان والوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی
نام یاد رکھو ان کا. جو واقعہ مجھے ان کے بارے میں بیان کرنا ہے وہ سیدہ صفیہ کے بارے میں نہیں, رسول اللہ کے بارے میں بیان کرنا ہے. خیبر سے واپسی پر سیدہ صفیہ بنت حیی, اللہ اکبر, میں اپنے نوجوان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ کردار اپناؤ, اس میں تمہاری شان نہیں گھٹے گی. سیدہ صفیہ اونٹ پہ سوار ہونے کے لیے جو آگے بڑھی, معلوم ہے آقا نے کیا کیا؟ آقا کریم علیہ السلام اپنے زانوں پہ بیٹھے اور اپنے کندھے کو آگے بڑھا دیا کہ ہمارے کندھے پہ پاؤں رکھ کے تم لوگوں پہ چلا دو. میرے روتے کھڑے ہو گئے جب مولانا ماجد میں نے اس بات کو پڑھا کہ یہ ہمارے رسول کا کردار ہے. اللہ کے نائب ملت ہیں. اللہ کے بعد اگر ہم کسی کو مانتے ہیں, اس کو مانتے ہیں محمد رسول اللہ کو. بلکہ میں یہ کہوں گا, میں ایک گاؤں والا مجھ سے کہنے لگا, سید صاحب ہم کہاں جانے کہیں اللہ کون حکم ہے, ہم کا تو محمد بتائیں تو ہم کہنے کہ اللہ سبحان اللہ, ہم تو جانتے ہی نہیں. کیا بات ہے. صحیح معنی یہ ہے کہ ہم نے رسول کو مانا ہے اور رسول کے ذریعے ہم نے خدا کو مانا. ہم جانے ہی اللہ یہ کردار دیکھیں اپنے نبی کا, اپنے آقا و مولا جن کو اللہ نے اپنا نائب ملت بنایا ہے, اور وہ جھک رہے ہم کو درد دینے کے لیے, اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ رہے ہیں, کندھا آگے کر کے, شانہ آگے کر کے, جن شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے, اور اپنے شانے کو آگے کر کے اپنی زوجہ کے لیے کہ ہمارے کندھے پہ اپنا پاؤں رکھے تو ان کے ساتھ. اس کردار کی روشنی میں اگر اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو سوچ لو کہ تمہارا ویوہار اور تمہارا طریقہ کیا رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور 99% میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں معاملات ایسے نہیں. سبحان اللہ. یہ ایک پہلو رسول اللہ کی سیرت کا جسے بہت ضروری تھا ذکر کرنا. دوسرا پہلو, اکثر ہم لوگ جھجھلا جاتے ہیں, انسان ہیں جلدی جھجھلاتے ہیں, اور آج کل کے ہمارے نوجوان بچے خاص طور پر صبر کم ہے ان کے اندر. ہر چیز کی جلدی ہے, دولت کمانے کی جلدی, نئے موبائل خریدنے کی جلدی, دولت حاصل کرنے کی جلدی, ہر چیز کی جلدی ہے. حلم نہیں ہے, بردباری نہیں ہے, صبر نہیں ہے. ابھی اگر مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں, برا مت مانیے گا, اگر یہاں پہ منظر بٹنا شروع ہو جائے تو مولانا کی تقریر چھوڑ کر سب منظر کی طرف بھاگ جائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہی ہوتا ہے نا, ہمارے اندر صبر نہیں, بالکل صبر نہیں. اللہ ہو. مگر رسول اللہ زید بن ثنا, میں جو نام بتاتا جا رہا ہوں تو یاد رکھو, زید بن ثنا. اور میں تمہیں ایک میٹر بیان کر رہا ہوں, میں تم سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں, میں مقرر نہیں ہوں کوئی جو لفاظی کر کے چلے آتے ہیں. میں آپ کے سامنے مٹیریل بیان کر رہا ہوں, اسلامی تاریخ بیان کر رہا ہوں. اس کو یاد رکھو گے تو کل انشاءاللہ فائدہ اٹھا لو. زید بن ثنا بہت بڑے یہودی عالم, توراہ شریف کے عالم. انہوں نے توراہ شریف میں رسول اللہ کے حلیے کو پڑھا کہ نبی آخر الزمان ایسے ایسے صفت کے مالک ہوں گے. اور جب رسول اللہ مبعوث ہوئے, جب آپ نے اعلان فرمایا اور مدینہ شریف میں آئے, تو انہوں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جن کے بارے میں تورات میں آیا.
نظر انہوں نے کہا آزمائیں گے. کہتے ہیں نا عالم ہوتا ہے وہ ہمارے مدرسے میں کہا کرتے تھے, عمر یاد ہو اگر آپ کو تو, ہم لوگ کہا کرتے تھے جب پڑھتے تھے کہ زمین ٹلس زمان ٹلس مگر مولوی نبی ٹلس, کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے گی, زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا, مگر مولوی اپنی جگہ ڈٹا ہے, وہ بغیر حجت کے کسی بات کو قبول نہیں کرتا. تورات کے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ہوئی ہے, شان پہچان لی دیکھ کر کتاب سے, مگر کہنے لگے کہ ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنا ہے. چنانچہ وہ رسول اللہ کی محفل میں حاضر ہوئے اور خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو آیا دیہاتی, رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور 10 بستہ عرض کرنے لگا, حضور میرے گاؤں میں قحط پڑ گیا, اور اگر میرے گاؤں والوں کو کھانا پینا نہیں پہنچا, غذا اور امداد نہ پہنچی, تو مجھے ڈر ہے کہ میرے لوگ پھر میرے گاؤں کے مسلمان معذرت مرتد ہو جائیں, اسلام سے پھر جائیں. رسول اللہ ایسے بولے اور پیچھے حضرت امام علی تشریف فرما تھے. حضرت امام علی سے رسول اللہ نے پوچھا, علی جاؤ دیکھو بیت المال میں کچھ بچا ہوا پیسہ ہے یا نہیں. مولا علی نے عرض کیا, حضور سارا مال ختم ہو گیا, بٹ گیا. رسول اللہ نے یہ سنا اور ادھر یہ زید بن صنعاء سن رہے تھے. کہتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر کچھ مال پیش کیا اور کہا اس مال کو رکھ لیجئے, ابھی کھجور کا موسم آ رہا ہے, جب کھجوریں لگ جائیں گی اور آ جائیں گی اپنے شباب پر, تو میں اس مال کے بدلے آپ سے کھجور لے لوں گا. چنانچہ کہتے ہیں اللہ اکبر, میرے رونگٹے کھڑے ہوئے روایت بیان کرتے ہوئے, کہتے ہیں کہ کھجور کا موسم آیا اور کھجور پک کے بس بازار میں آنے والی تھی, اب قریب آ رہی تھی کہ میں پہنچ گیا. رسول اللہ ایک جگہ پیڑ کے نیچے تشریف فرما تھے, ان کے ساتھ ان کے صحابہ تھے. میں گیا اور آؤ دیکھا نہ پاؤ, اللہ اکبر. کہتے ہیں میں رسول اللہ کا مہربان ہوں. زید بن صنعاء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا دربار کر لیا اور میں نے للکار کے کہا, اے بنی عبد المطلب, میں نے تمہاری عادت جانتا ہی ہوں کہ تم لوگ قرض لے لیتے ہو اور دینے میں کتنا پریشان کرتے ہو. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب تشریف فرما کے سرکار کے پاس اٹھے اور کہنے لگے, اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے, اگر اس رب کا خوف جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اگر میرے دل میں نہ ہوتا تو اسی وقت میں تیری گردن تیرے دھڑ سے اتار دوں. معلوم اس پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, یہ پیغام میں دے رہا ہوں, اس وقت انٹرنیشنل میرا میسج جا رہا ہے کہ ہمارے رسول کی سیرت یہ ہے جو آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی. دراصل ہمارے رسول نے انسانیت کا درس دیا. رسول اللہ سے جس نے برا کیا اس کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کیا, رسول اللہ نے حضرت عمر سے کو روکا, فرمایا عمر نہیں, جلال مت کرو, ناراض مت ہو, غصہ مت کرو. ارے تمہیں تو چاہیے کہ تم اس کو سمجھاؤ کے باوجود صبر کرو, تم اسے صبر کی تلقین کرتی. اور سنو, اب جاؤ وہ کھجوریں وہاں ہیں ان کو لو اور ان کھجوروں کے اوپر 12 حبات کھجور کے اور بڑھا کے دو. کہتے ہیں زید بن صنعاء کہ عمر نے مجھے 12 حبے بڑھا کے کھجور کے دیے جو اصلی قیمت تھی اس سے.
اس سے بڑا کیا؟ تو میں نے پوچھا کہ عمر تم مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہو وہ کھجوریں؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ زید کو اس کی اصلی قیمت سے زیادہ دو تاکہ اس کا دل ٹھنڈا اور شانت ہو جائے، اس کا دل ٹھنڈا اور شانت ہو جائے۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا، تو عمر کا یہ جواب آیا، پھر عمر مجھ سے پوچھنے لگے تم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ بدسلوکی کیوں کی؟ کہتے ہیں زید تم مجھے جانتے ہو عمر میں کون ہوں؟ میں توراہ کا بہت بڑا عالم تھا، میں نے کتاب میں رسول اللہ کی صفت دیکھی تھی، جب مدینے میں رسول اللہ کی زیارت کی تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جن کی صفات توراہ میں آئی، مگر دو ایسی صفات تھی جن کو میں امتحان لے کر ہی معلوم کر سکتا ہوں، اور وہ دو صفات کیا تھی؟ ایک صبر، علم، اور دوسری بردباری، یعنی جہالت کا بدلہ جہالت سے نہ دینا بلکہ جہالت کا بدلہ کرم اور رحمت سے دینا۔ کہتے ہیں کہ دو خصلتیں رسول اللہ کی جس وجہ سے میں نے جرأت کی اور میں نے پایا کہ رحمت و کرامت علم و بردباری میں میرے رسول وہی ہیں جو توراہ میں ذکر کیا گیا۔ اللہ یہ ہمارے رسول ہیں۔ میں اسی وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کو مانتے ہو تو ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے دو اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو اور یہ سوچ کر اس برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا کرو کہ میرے رسول کی تعلیمات یہ ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ اس وقت ابو بکر کا زمانہ نہیں ہے، عمر و عثمان و علی کا زمانہ نہیں ہے، حسن حسین ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، زمانے کے سامنے ہم ہیں اور ہمارے سامنے زمانہ ہے۔ ہماری حرکات و سکنات کو، ہماری عادتوں کو، ہماری اداؤں کو، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام کیسا دین ہے۔ تو ایک بات میرے مسلمان بھائیوں سوچ لو، ایک بات جان لو کہ تم اپنے اخلاق کو رسول کے اخلاق کے مطابق بناؤ، رسول کے اخلاق کا آئینہ بناؤ تاکہ زمانہ جانے کہ یہ محمد کا اصلی ماننے والا ہے، یہ حقیقت میں ماننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رسول کے راستے پہ چلیں، چلتے چلتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رسول کے راستے پہ چلنے والوں کے درمیان اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔